والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انزائٹی ہے کیا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، گھبراہٹ، بے چینی، بکھلاہٹ، ڈر، خوف، یہ ساری کی ساری کیفیات انزائٹی کہلاتی ہیں۔ جب یہ کیفیات میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے دل اور دماغ میں ایک لمبے وقت تک مسلط ہو جائیں۔ انزائٹی ہے کیا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک خاص قسم کا الارمنگ سسٹم رکھا ہے۔ جب ہم کسی خونخوار جانور کو، کسی درندے کو، کسی ایسے وحشی جانور کو، شیر کو، چیتے کو، برفانی ریچھ کو، بھیڑیے کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا برین اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں الارم دیتا ہے۔ یہ جو الارم ہے میرے محترم بھائیوں، اس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، جو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، جو ہمارے اندر ڈر آتا ہے، جو ہمارے اندر خوف آتا ہے، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ میکانزم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو کسی سیف پلیس پہ لے جائیں، کسی اوڑ میں لے جائیں، تاکہ ہم اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ جو برے ہمارے اوپر افیکٹ ہو سکتے ہیں، ہم اس سے بچ سکیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی انسان پیپر دیتا ہے یا اس کا کوئی امتحان ہوتا ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو ڈر ہوتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس کے اندر ایک الارم بج رہا ہوتا ہے، میرے محترم بھائیوں، اس کیفیت کو انزائٹی کہتے ہیں۔ مگر یہی کیفیت جب حادثے بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو، میرے محترم بھائی اور بہنوں، مجلس میں جانا کہ کہیں اس مجلس میں جاؤں گا تو میرا دم نہ گھٹ جائے، میں کمرے میں جاؤں گا تو کمرہ بند ہو جائے اور مجھے کہیں موت نہ آ جائے، میں جہاز پہ بیٹھوں گا تو جہاز کریش ہو جائے گا، میں سمندر میں جاؤں گا، کشتی میں جاؤں گا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب یہ کیفیات ہمارے دل اور دماغ پہ طاری ہو جاتی ہیں تو اس کو انزائٹی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو خوبصورت مہینہ ہمیں دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ روزے صرف ہم پہ فرض نہیں ہوئے تھے، یہ پہلوں پہ بھی ہوئے تھے۔ اس کو سمجھنا ہے کہ کیوں ہوئے تھے۔ جیسے ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے نا، ایسی اللہ تعالیٰ ہم سے جو پہلی امتیں آئیں، جو پہلے لوگ آئے، اللہ ان کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ وہ بچانا کیا؟ لعلکم تتقون، ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، یعنی ہم بچنے والے بن جائیں۔ بچنا کس سے تھا؟ یہ جو انزائٹی ہے جس میں آج ان گنت لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی، وہ بکھلاہٹ، میرے بھائی اور بہنوں، وہ بدحواسی، جو ذرا سی کوئی سچویشن جو ہمارے افورڈیبل نہیں ہوتی، جس کے ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، ہم ایک دم ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بے شمار سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لگاتار پسینے آنے کی وجہ سے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس چکر آنے کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے۔ یہ وہ انزائٹی کے سارے سمٹمز ہیں جس میں میرے محترم بھائی اور بہنوں آج دنیا کی ایک کثیر تعداد انوالو ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارا صبر بڑھے، ہماری برداشت بڑھے، جو ہمارے اندر حوصلہ ہے، جو ہمت ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ انکریز ہو، وہ امپروو ہو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا رب ہمیں اداسی سے، ہمارا رب ہمیں پریشانی سے، ہمارا رب ہمیں گھبراہٹ سے، بے چینی سے، بے قراری سے، بے سکونی سے باہر لانا چاہتا ہے۔ اور یہ بے چینی، بے قراری کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب وہ 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں۔ یہ داغ اصل میں اس کی روح کے اوپر لگتے ہیں۔ جب روح کے اوپر وہ داغ لگتے ہیں نا، روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان داغوں کی وجہ سے اب میں واپس اپنے اصل مقام جنت، اپنی اصل مقام علیین، وہاں نہیں جا سکوں گے۔ اب مجھے اس کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا۔ روزوں میں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب روح کو پتہ چل گیا کہ اب میرے لیے وہ جو جہنم کا راستہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، جنت کا راستہ کھل چکا ہے۔ اب فرشتے، وہ جو شیطان تھا، جو بری ساری کی ساری انفارمیشن دیتا تھا، وہ جو تھاٹس دیتا تھا، وہ جو وسوسے دیتا تھا، وہ جو ہمیں نیگیٹو، وہ ساری کی ساری جو ابلیس کی تلبیسیں تھیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا۔ اب ایک ہی وے تھا کہ ہم اس انزائٹی سے نکل سکیں۔
اس ڈپریشن سے نکل سکیں. اور اس کے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پراپر یہ روزہ دیا. یہ روزہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی ان ساری کیفیات کو اپنے بدن سے دور کر سکیں. جو اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے کبھی انزائٹی کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرے گا، جس کی وہ کوشش کرے گا. کیا ہم نے اپنے ڈپریشن کا، انزائٹی کا، اریٹیشن کا، سٹریس کا، اینگر کا، فرسٹریشن کا اور ہمارے بدن میں جتنی ہونے والی بیماریاں ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کا رمضان سے، روزوں سے علاج کرنا چاہا تھا؟ کبھی جاننا چاہا تھا؟ جب ہم نے چاہا ہی نہیں تو ہمیں ملے گا کیسے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس رمضان آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیے، ان چیزوں کو جانیے، اس کے بارے میں اویئرنیس حاصل کیجیے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب تک اویئرنیس نہیں ہے ہم کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں پا سکتے. جس دن اویئرنیس آ گئی، یہ رمضان المبارک واللہ انفارمیشن اویئرنیس کو جاننے کا سب سے بیسٹ منتھ ہے. اس مہینے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے انفارمیشن اتاری تھی وہ قرآن تھی. رمضان کو قرآن کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، جوڑا ہے. اس میں ہم نے سب سے زیادہ اس کو پڑھنا تھا تاکہ ہم اپنی اس انزائٹی سے نکل سکتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان ہمیں ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج پوری دنیا میں ڈپریشن ایک عام بیماری ہے. ڈپریشن کہتے کتنے ہیں؟ ڈپریشن کس چیز کا نام ہے؟ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ اداسی. ایسی اداسی جو وقتی طور پہ ہے میرے محترم بھائی، اس کو ڈپریشن نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ اداسی جو مستقل چند ہفتے ہمارے دل، دماغ اور بدن پہ طاری رہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے. جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں. 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں. حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ دل کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، دل وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو چین ہے، وہ ہماری یاد میں، ہمارے ذکر میں ہے. میرے محترم بھائیو، دل حقیقت میں کیا ہے؟ امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل دھک دھک کر رہا ہے، یہ جو دل کی ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پلز ہے، یہ جو نبض ہے، یہ جو آپ کا دل دھڑک رہا ہے، میرے محترم بھائیو اور بہنوں، یہ جو دل کی دھڑکن ہے اس کو روح کہتے ہیں، اس کو روح کہتے ہیں. اور جب انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کس سے کہتے ہیں میرے محترم بھائیو؟ گناہ کرنے کو نہیں کہتے، گناہ کہتے ہیں ایبسنس آف نیکی کو. جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم ڈارکنیس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈارکنیس، ڈارکنیس کہتے ہیں ایبسنس آف لائٹ کو. اسی طرح جب ہم نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کرنا کیسے چھوڑتے ہیں؟ یعنی ہماری آنکھ کو جو دیکھنا چاہیے جب وہ نہیں دیکھتی، ہمارے کان کو جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے، ہماری زبان کو جو بولنا چاہیے وہ نہیں بولتی، ہمارے دل کو جو چاہنا چاہیے وہ نہیں چاہتا، اور ہمارے دماغ کو جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتا. اس کیفیت کو گناہ کہتے ہیں. میرے محترم بھائیو، جب گناہ ہوتا ہے تو روح کے اوپر ایک داغ لگتا ہے. اب جب روح کے اوپر داغ لگتے ہیں تو روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو داغ ہیں، یہ داغ مجھے واپس میرے اصل مقام جہاں سے میں آئی ہوں، اور وہ مقام ہے علیین، یہ داغ مجھے علیین جانے نہیں دیں گے، بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے، ان داغوں کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا. سجین ایک کھائی ہے، اس طرح جیسے یہ پیچھے میرے کھائی ہے، اس طرح ایک کھائی ہے. میرے محترم بھائیوں، وہ برا ٹھکانہ ہے اور روح وہاں جانا نہیں چاہتی. روح کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سجین قید خانہ ہے، سجین سجن کی جمع ہے. میرے محترم بھائیوں، روح کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا تو روح تڑپتی ہے، روح بے قرار ہوتی ہے، روح بے چین ہوتی ہے. روح کی وہ جو بے چینی اور بے قراری ہے نا میرے محترم بھائیوں، روح کی وہ جو اداسی ہے میرے محترم بھائیوں، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. ڈپریشن ایکچول میں کیا ہے؟ وہ گناہ جو میری آنکھ نے، میرے کان نے، میری زبان نے، میرے دل نے، میرے دماغ نے، میرے ہاتھ نے، میرے پاؤں نے اور میری شرمگاہ نے کیے.